اور اس کے ساتھ مسلم شریف سیاستہ میں سینکڑوں کتابوں میں وہ حدیث شریف موجود ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس سلسلہ میں متوجہ کیا۔ بخاری شریف کی جو حدیث نمبر 5729 ہے اور دوسری طرف 5730، دونوں جگہ یہ حدیث ہے، اور مسلم شریف میں یہ حدیث شریف جو ہے اس باب میں باب الطاعون کے اندر ایک دو بار نہیں بلکہ مختلف سندوں سے، اگر سندیں ملائی جائیں تو پھر تو تعداد مزید بڑھ جاتی ہے، سندیں ہٹا کے مطلقاً جو علیحدہ علیحدہ حدیثیں شمار کر کے ذکر کیا گیا تو 9 احادیث ہیں، یعنی 9 جدا جدا اسناد بھی ہیں جو امام مسلم کے جدا جدا اساتذہ سے ان کی آگے پھر سندیں ہیں۔ اس حدیث شریف کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا سمعتم بہ بارض، جب تمہیں پتہ چل جائے طاعون کا، کسی زمین میں، کسی شہر میں، کسی علاقے میں طاعون ہے، فلا تقدموا علیہ، تو تم وہاں نہ جاؤ۔ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِّنْهُ، اور جب تم کسی زمین میں، کسی ملک شہر میں، کسی علاقے دیہات میں ہو اور وہاں طاعون کا مرض آ جائے، فَلَا تَخْرُجُوا، نہ نکلو تم اس سے، فِرَارًا مِّنْهُ، اس مرض سے بھاگنے کی وجہ سے، کہ ہم بچ جائیں، موت سے بچ جائیں، تو فرار مرض سے بھاگنے کی وجہ سے وہاں سے نہ نکلو۔ اس حدیث شریف کے الفاظ جو مسلم شریف میں ہیں ان کے اندر یہ بھی موجود ہے، اذا سمعتم بہ بارض فلا تدخلوها، یعنی تقدموا کی جگہ تدخلوها، کہ وہاں تم داخل نہ ہو، اور دوسرا فلا تخرجوا منها فرارا، اس کی جگہ یہ بھی ہے ومن وقع بارض وهو بها فلا یخرجنہ الفرار منہ، اسے وہاں سے بیماری سے بھاگنا نہ نکالے، یعنی بھاگنے کی نیت سے وہاں سے وہ نہ نکلے۔ یہ حدیث شریف جو ہے اس پر بہت بڑی واردات کی گئی، اس کے صرف معنی پر ہی نہیں لفظ پر بھی، اور اس کے بعد پھر یہ سارا نظریہ گھڑا گیا جس پر آگے جو ایجنڈا جس کا تھا پیچھے پھر اسلام کے نقطہ نظر سے بھی اس کو جواز فراہم کیا گیا کہ یہ تو حدیث میں آیا ہوا ہے، لہٰذا ہمیں انسولیشن کا اور یہ لاک ڈاؤن کر دینا چاہیے، اور کرنٹینہ کا معاملہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس پر پھر مرتب کی گئیں۔ اس سلسلہ میں پہلے میں مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ کتنا بڑا ظلم، کتنی بڑی واردات، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کتنی بڑی خیانت کی گئی۔ بلا تشبیہ و تمثیل، کوئی والد
اپنے بیٹے کو یہ کہے کہ تم نے سینما دیکھنے کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلنا، نہ نکلو گھر سے باہر سینما دیکھنے کے لیے۔ اب نماز کا ٹائم ہو جائے اور اس سے کہا جائے چلو نماز پڑھنے، تو کہے کہ مجھے تو باپ نے گھر سے نکلنے سے روکا ہے، تو آپ کہیں گے وہ تو سینما دیکھنے کی وجہ سے روکا ہے، نماز سے تو نہیں روکا۔ یہی کہو گے نا؟ ہر بندہ یہ سمجھے گا کہ تم تو غلط مطلب لے رہے ہو، یعنی تیرے جو نہ نکلنے کی، یعنی جو تجھے روکا گیا ہے کہ نہ نکلو، وہ اس کا سبب یہ ہے کہ نکل کے سینما نہ دیکھو۔ اس کا سبب یہ نہیں کہ تم سبزی خریدنے بھی نہ جاؤ، اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ جمعہ پڑھنے بھی نہ جاؤ۔ تو ایک نہی جو ہے، جب اس نہی کو مقید کر دیا جائے کسی قید کے ساتھ، تو اس قید کو اگر ہٹا دیا جائے تو سارا مطلب ہی غلط ہو جاتا۔ مثلا یہ جو قید ساتھ لگی ہوئی ہے کہ سینما دیکھنے کے لیے نہ نکلو، تو اس میں جس طرح وہ مسجد بھی نہیں جا رہا، ایسے ہی یہ صورتحال بھی کہ جو سینما دیکھنے کے لیے نہ نکلو، یہ قید ہی ہٹا دی جائے۔ مطلقاً کوئی کہے کہ تجھے تو تیرے باپ کا حکم ہے کہ تم گھر سے نہ نکلو، اب وہ نماز پڑھنے جائے یہ کہے تم نافرمانی کر رہا ہے، وہ سبزی خریدنے جائے یہ کہے کہ تمہارے باپ نے تو تجھے روکا ہوا ہے، وہ کسی کی عیادت کرنے کے لیے جائے اور یہ بندہ کہے کہ تجھے تو تمہارے باپ نے روکا ہوا ہے، حالانکہ باپ نے تو سینما دیکھنے سے روکا تھا، یعنی نکلنا پلس سینما دیکھنے کے لیے، مطلقاً نکلنے سے نہیں روکا تھا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ جب بھی نکلے کہ تیرا نکلنا تو ناجائز ہے، تجھے تیرے باپ نے روکا ہوا ہے، تو یہ باپ کی مرضی کے کتنا خلاف ہوگا اور کتنا اس حکم کے معنی میں تبدیلی لازم آ جائے گی، اور وہ بندہ کس قدر ناراض ہوگا کہ جس کے فرمان کو لاگو کرتے ہوئے اس کے بیٹے کو نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے۔ وہ کہے گا میں نے تو کہا تھا کہ سینما کے لیے نہ نکلو، اور وہ کیوں نہیں لفظ تم نے ساتھ رکھے اور تم مطلقاً اس کو نکلنے سے روک رہے ہو۔ تو اس بنیاد پر عام بندہ اس کی گفتگو میں جب اس طرح کی تبدیلی کی جائے تو اسے غصہ آتا ہے، تو پھر جن کے لفظ شریعت ہوں، جن کے لفظ دین ہوں، وہاں کوئی ایسی تبدیلی کر دے تو کتنا بڑا جرم ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ پھر آگ میں بنائے، میں نے جو کہا نہیں وہ میری طرف منسوب کر رہا ہے۔ تو اب یہاں پر جس وقت مقصود یہ تھا انٹرنیشنل ایجنڈے میں کہ یہ جو کرونا وائرس ہے اس کے لحاظ سے پوری دنیا کے اندر لاک ڈاؤن اور آئسولیشن، کوئی کسی سے نہ ملے، چونکہ اس سے پھر آگے انہوں نے وہ کام کرنا تھا جو کفار اپنے لاکھوں بندے مروا کے بھی نہیں کر سکتے تھے جہاد میں، کہ وہ ہمارے حرمین شریف کو بند کرنا چاہتے اور وہ کہتے کہ عالم اسلام کی ہر مسجد بند ہو جائے، تو یہ انہیں اس بیماری کے جھانسے کے بغیر اگر وہ بند کراتے تو لاکھوں اپنے بندے مرواتے پھر بند کرواتے، ورنہ مسلمان بند نہ کرتے۔ تو اب اس کے لیے اسلام کے اندر سے کہ کسی کو ہاتھ لگے گا تو بیماری لگ جائے گی، کسی کا استعمال شدہ کوئی چیز کوئی ہوگی کرونا والے گی تو بیماری لگ جائے گی، اس پر پھر یہ حدیث شریف جو ہے اس کو انہوں نے پیش کیا۔
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ تھا کہ اذا واقع بارض، کہ جب کسی جگہ بیماری آ جائے طاعون کی، جو تاریخ میں سب سے مہلک بیماری ثابت ہو چکی اور بار بار نظر آنے والی، جسم پر اس کے نشان اور اس سے فوت ہونے والے، جاں بحق ہونے والے لوگ لاکھوں کی تعداد میں مختلف اوقات میں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تخرجوا، جہاں یہ بیماری آ جائے وہاں سے تم نہ نکلو۔ اب یہ نہ نکلو جو ہے اس کے ساتھ آگے قید لگائی، فرارا منہ، اس نیت سے نہ نکلو کہ میں اگر بھاگ جاؤں گا تو بچ جاؤں گا، اگر رہوں گا تو پھر تو بیماری مجھے پکڑ لے گی، اور اگر میں بھاگ جاؤں گا تو پھر میں بچ جاؤں گا۔ سرکار نے قید لگائی کہ اگر ویسے کوئی جانا چاہتا ہے اس شہر سے، کہ اس کا گھر دوسرے شہر میں ہے لیکن عقیدہ اس کا پکا ہے کہ موت یہاں بھی آنی ہے، موت وہاں بھی آنی ہے، وہ اگر جاتا ہے تو اس کو اجازت ہے۔ اگر کسی بیمار کی دوائی لینے کوئی جاتا ہے، کوئی عیادت کرنے جاتا ہے، کوئی دوسرے شہر میں جمعہ پڑھانے جاتا ہے، تو سب کو اجازت ہے، چونکہ سرکار نے مقید کیا ہے کہ طاعون سے بھاگ کے نہیں جانا، اس سے میں تمہیں منع کر رہا ہوں۔ فلا تخرجوا فرارا منہ، منہ ہے، منہا نہیں ہے، فرارا منہ، فرارا مفعول لہو ہے، یعنی جو فعل کی غرض کو بیان کرتا ہے کہ یہ نہی کیوں ہے کہ نہ نکلو، یہ اس لیے ہے کہ اس سے لازم آئے گا کہ تقدیر پہ ایمان ہی کوئی نہیں، کہ گویا کہ یہ رب سے بھاگنا چاہتا ہے کہ اگر یہاں رہوں گا تو رب مار دے گا، اگر وہاں چلا جاؤں گا رب نہیں مارے گا، تو پھر یہ مسلمان کس چیز کا ہے؟ فلا تخرجوا فرارا منہ، فرار کی نیت سے، فرار دل میں رکھ کر کہ میں موت سے بچ جاؤں گا، میں بیماری سے، طاعون سے بچ جاؤں گا، اس نیت سے تم نہ نکلو، یہ سرکار کا حکم ہے۔ تو ایک تو لفظ فرار کاٹا گیا اور دوسرا آگے ہے منہ، اور منہ ہے، منہا نہیں۔ اگر ہوتا منہا تو پھر مرجع بننا تھا بلدہ، مرجع بننا تھا ارض نے، اور یہاں ہے منہ تو مرجع ہے طاعون، کہ طاعون سے ڈر کے نہ بھاگو، یہ نہیں کہ اس شہر سے نہ بھاگو، طاعون سے نہ بھاگو۔ اس پر آگے پھر مسائل مرتب ہوں گے بہت سے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حرف کے اندر حکمتیں ہیں۔ اب یہ جو فرارا منہ ہے، اس نے دونوں جملوں کا مطلب معین کرنا ہے، کہ جہاں ہے وہاں نہ جاؤ، اور جہاں تم ہو اور بیماری آ جائے وہاں سے تم نہ نکلو، یہ دونوں کا مطلب ایک ہے، یعنی پیچھے فلسفہ دونوں کے لحاظ سے، یعنی اس لحاظ سے ایک ہے کہ دونوں کے اندر ادوا کی نفی ہے، اور اس کے علاوہ پھر مزید حکمتیں ہیں جن کو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اب یہ جو فرارا منہ ہے، یہ تو آپ کو مثال سے سمجھ آ گیا کہ اگر کوئی باپ کہتا ہے کسی بچے کو کہ تم گھر سے مت نکلو، اب ظاہر ہے وہ بالکل نہیں نکل سکتا، یعنی اپنے باپ کے اگر حکم پر اس نے عمل کرنا ہے تو پھر کسی کام کے لیے بھی نہیں نکلے گا، چونکہ باپ نے مطلقاً کہا۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ تم سینما دیکھنے کے لیے مت نکلو، تو اب وہ نماز پڑھنے کے لیے، ملنے کے لیے، سودا خریدنے کے لیے نکل سکتا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جگہ تم ہو اور وہاں بیماری آ گئی، فلا تخرجوا، نہ نکلو،
اب کتنا فرق ہوگا اگر فرارم منہ کو بولیں گے ہی نہیں.